ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے محمد رضا صلی اللہ علیہ وسلم جو بہتر انداز میں آواز میں نعتیہ کلام پیش فرما رہے تھے. آئیے ایک مرتبہ میں آپ کو تعارف کرواتے ہوئے چلوں. آج یہ محفل شب معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرس مبارک حضرت خواجہ ابو بکر چشتی مسلح دار خاص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آستانہ عالیہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ٹھیک سامنے منعقد پذیر ہے، جس کی روحانی سرپرستی حضرت سرکار محبوب الہی فرما رہے ہیں اور ظاہری سرپرستی درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء کی سجادہ نشین حضرت خواجہ فرید احمد نظامی سید بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. اور بھی دیگر علماء اکرام باری باری یہاں پہ تشریف لاتے رہیں گے. خصوصی طور پر آج کی اس تقریبی سعید میں خطاب کرنے کے لیے ہمدرد یونیورسٹی سے حضرت علامہ مولانا محمد احمد نعیمی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں اور شاعر اسلام جناب نسیم اختر صاحب قبلہ مراد آبادی بھی کچھ ہی دیر کے بعد انہوں کے اسٹیج ہونے والے ہیں. آئیے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بلا تاخیر پھر ہدیہ کلام پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں
حضرت حافظ قاری محمد شمیم اختر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور بہترین انداز میں نعتیہ کلام پیش فرمائیں۔ مختار کائنات سا داتا کوئی نہیں، مختار کائنات سا داتا کوئی نہیں، میرے رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں، میرے رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ بن مانگے میرے آقا نے جھولی کو بھر دیا، آیا جو مانگنے والا سلطان کر دیا۔ بن مانگے میرے آقا نے جھولی کو بھر دیا، آیا جو منگتا مانگنے سلطان کر دیا۔ خالی در حضور سے لوٹا کوئی نہیں، میرے رسول پاک جیسا کوئی نہیں، میرے رسول پاک جیسا کوئی نہیں۔ اور فضل خدا سے دیکھیے ذیشان ہو گئے، فضل خدا سے دیکھیے ذیشان ہو گئے، آئے تھے قتل کرنے مسلمان ہو گئے، آئے تھے قتل کرنے مسلمان ہو گئے۔ بولے عمر، بولے عمر کے آپ سا آقا کوئی نہیں، میرے رسول پاک جیسا کوئی نہیں، مختار کائنات سا داتا کوئی نہیں، میرے رسول پاک جیسا کوئی نہیں۔ روح الامین سدرہ تلک جا کے تھم گئے، سدرہ سے آگے دیکھیے شاہ امم گئے۔ روح الامین سدرہ تلک جا کے تھم گئے، سدرہ سے آگے دیکھیے شاہ امم گئے۔ پہنچے جہاں نبی وہاں پہنچا کوئی نہیں، میرے رسول پاک جیسا کوئی نہیں، میرے رسول پاک جیسا کوئی نہیں۔ بہترین انداز میں حضرت حافظ قاری محمد شمیم اختر صاحب قبلہ نعتیہ کلام پیش فرما رہے تھے۔ اب آئیے بلا تاخیر ہمارے جو معزز مہمان ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں، کچھ ہی دیر کے بعد ان کو میں آپ کے روبرو پیش کروں گا۔ بلا تاخیر ایک اور ہدیہ کلام پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں حضرت مولانا محمد حسین بزبائی صاحب، ان سے نعتیہ کلام سماعت کریں انشاءاللہ، اس کے بعد کچھ دیر گفتگو ہوگی، پھر اس کے بعد ہمارے مہمانوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آج یہ شب معراج ہے، شب معراج کے تعلق سے ہی کچھ اشعار عرض گزار ہیں، دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے میں قبول فرما لیں۔ کہ اللہ اللہ، کہ اللہ اللہ ہمیں راج کی سب، کہ اللہ اللہ ہمیں راج کی سب، لامکاں کو سجایا گیا ہے، کہ اللہ اللہ ہمیں راج کی سب، لامکاں کو سجایا گیا ہے، کہ اللہ اللہ ہمیں راج کی سب، لامکاں کو سجایا گیا ہے۔ ام ہانی کے گھر سے نبی کو یاس
آسماں پر بلایا گیا ہے کہ ام ہانی کے گھر سے نبی کو کہ آسماں پر بلایا گیا ہے نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت کہ ہر طرف بجے اٹھے شادیانے کہ ہر طرف بجے اٹھے شادیانے کہ حور گائیں خوشی کے ترانے کہ ہر طرف بجے اٹھے شادیانے کہ حور گائیں خوشی کے ترانے جی لگا کر بول دو سبحان اللہ کہ ہر طرف بج اٹھے شادیانے کہ ہر طرف بج اٹھے شادیانے حور گائیں خوشی کے ترانے میرے آقا کو عرش بری کا آج دولہا بنایا گیا ہے میرے آقا کو عرش بری کا آج دولہا بنایا گیا ہے نور کا ایک حسین سلسلہ ہے نور سے نور ملنے چلا ہے کہ نور کا ایک حسین سلسلہ ہے نور سے نور ملنے چلا ہے کہ نور کا ایک حسین سلسلہ ہے کہ نور کا ایک حسین سلسلہ ہے نور سے نور ملنے چلا ہے کہ نور کے سارے پردے ہٹا کرے کہ نور کے سارے پردے ہٹا کرے نوری مرکز دکھایا گیا ہے کہ نور کے سارے پردے ہٹا کرے نوری مرکز دکھایا گیا ہے یا الہی یہ کیا ماجرا ہے کام پل بھرے میں سب کا ہوا ہے کہ یا الہی یہ کیا ماجرا ہے کام پل بھرے میں سب کا ہوا ہے خصوصیت کے ساتھ اس شعر کے اوپر آپ اور فرمائیں کہ یا الہی یہ کیا ماجرا ہے یا الہی یہ کیا ماجرا ہے کام پلی بھر میں سب کا ہوا ہے وقت کی نبض روکی گئی ہے وقت کی نبض روکی گئی ہے رب کا محبوب آیا گیا ہے کہ وقت کی نبض روکی گئی ہے رب کا محبوب آیا گیا ہے سبحان اللہ اور سبحان یہ اللہ آخری شعر آپ حضرات کو ارشاد سماعت ارشاد کہ طور کی ذوق فشانی نہیں ہے اور یہاں لم ترانی نہیں ہے کہ طور کی ذوق فشانی نہیں ہے اور یہاں لم ترانی
نہیں ہے اور یہاں لنترانی نہیں ہے ادن منی کی دے کر صدائیں پاس انہیں کو بلایا گیا ہے ادن منی کی دے کر صدائیں پاس انہیں کو بلایا گیا ہے دیکھو پرواز یہ شان سرے برے عرش اعظم کا مہماں بنا کرے کہ دیکھو پرواز یہ شان سرے برے عرش اعظم کا مہماں بنا کرے دیکھو پرواز یہ شان سرے برے دیکھو پرواز یہ شان سرور عرش اعظم کا مہماں بنا کرے راز حق سب بتائے گئے ہیں کچھ نہ ان سے چھپایا گیا ہے انداز کرتے ہوئے چند منٹ آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ لوگوں کو نہیں بلکہ میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو سبق سنانے کے لیے حاضر ہوں اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا قريبنا مولانا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آج کی مبارک شب جس کے بارے میں حضرت خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں کچھ ایسی راتیں ہیں جس میں سے آج کی رات بھی شامل ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جائے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ یہی رات تھی کہ جس میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا گیا اور آپ کو سیر کرائی گئی حضرات محترم شیخ ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب کا نام ہے نبراس اس کتاب کو لکھنے والے بہت ہی بڑے عالم دین حضرت علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ شیخ ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عالم روحانیت میں پرواز کرتے 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 عرش تک پہنچے ایک عرش کو پار کیا پھر دوسرے عرش کو پار کیا پھر تیسرے عرش کو پار کیا حتیٰ کہ آپ نے 7 لاکھ عرش کو پار کر دیا اس کے بعد آپ آگے بڑھنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آواز آئی اے ابو الحسن کہاں بڑھتے ہو تو حضرت ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ اللہ میں اس عرش پر جانا چاہتا ہوں جہاں شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے بلوایا تھا میں اس عرش کا دیدار کرنا چاہتا ہوں جہاں مصطفیٰ کے قدم پڑے تھے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی ابو الحسن آگے نہ بڑھو واپس لوٹ جاؤ اس لیے کہ اگر تم کروڑوں سال بھی سفر کرتے رہو گے تو اس عرش کو نہیں پا سکتے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جہاں شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلوایا تھا وہاں کسی کا وہم خیال بھی نہیں پہنچ سکتا وہاں کسی کا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں پہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلایا تھا اور بلا کر کے اپنا دیدار کروایا تھا اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات. کہاں پر؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقع معراج کو بیان کرنے سے پہلے سبحان اللہ کہا ہے، اور اسی لیے تاکہ کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض نہ کر سکے، اس لیے کہ بیان کرنے والا میرا رب ہے. اگر یہ بات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کی ہوتی تو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے دل میں بات آتی، ہمارے دل میں تو خیر نہیں آتی، لیکن مخالفین ہیں وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ مصطفیٰ نے کہا کہ میں عرش اعظم پہ گیا، میں سدرۃ المنتہا پہ گیا، پھر اس سے آگے لامکہ پہ پہنچا، پھر اس سے آگے پہنچا. ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سارے اعتراض کے دروازے ہی بند فرما دیے. پہلے ہی بتا دیا کہ مصطفیٰ نہیں گئے ہیں بلکہ میں ان کو لے کر کے گیا ہوں، میں نے انہیں سیر کرائی ہے، میں نے انہیں معراج پر بلایا ہے. اور جس کو رب بلا سکتا ہے پھر اسے کون کہہ سکتا ہے کہ رب نے نہ بلایا ہو؟ اس لیے اللہ نے سب سے پہلے اپنے پاکی بیان کی، وہ کہا ہم نے سیر کرائی ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اور یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی بات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد حرام سے یعنی کعبہ شریف سے ڈائریکٹ بھی تو عرش اعظم پہ بلوا سکتا تھا، ڈائریکٹ بھی تو اپنے قرب خاص میں بلوا سکتا تھا، لیکن پہلے مسجد اقصی میں کیوں بھیجا گیا؟ حضرت ملا جیون علیہ رحمہ تفسیرات احمدیہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے جتنے نبی بھی بعد میں ہوئے ہیں ان سب کا معمول یہ رہا ہے کہ زیادہ تر حصہ بیت المقدس میں عبادت میں گزارا کرتے تھے، بیت المقدس میں عبادت کیا کرتے تھے، بیت المقدس میں حاضر رہا کرتے تھے، جس کو جیسا موقع ملتا تھا بیت المقدس میں جا کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. تو حضرت مولا جیون علیہ رحمہ فرماتے ہیں تمام انبیاء موسیٰ علیہ السلام کے بعد والے جتنے ہیں بیت المقدس میں جا کر کے عبادت کیا کرتے تھے. اب کل کو کوئی کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ زیادہ ہے اس لیے کہ انہوں نے بیت المقدس میں عبادت کی ہے. کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا تھا ہارون علیہ السلام کا مرتبہ زیادہ ہے اس لیے کہ ہارون علیہ السلام نے بیت المقدس میں عبادت کی ہے. کوئی کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ زیادہ ہے اس لیے کہ وہ بیت المقدس ہی میں پیدا ہوئے ہیں، ان کا مرتبہ زیادہ ہے. اس لیے میرے رب نے مسجد حرام کعبہ شریف سے ڈائریکٹ عرش اعظم پہ نہیں بلوایا بلکہ پہلے مسجد اقصی میں بھیجا، مسجد اقصی میں حضور کو بھیجا. حضور وہاں پہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی ابتدا میں نماز پڑھی. یعنی یہ فعل حضور کا بتا رہا ہے، رب کا یہ کرم بتا رہا ہے کہ جتنے انبیاء ہوئے ہیں ان کی عبادت ایک طرف اور مصطفیٰ جان رحمت کی ایک رات کی عبادت ایک طرف. مصطفیٰ کی عبادت اور ہے اور انبیاء کی عبادت اور ہے. اور عرش اعظم پر بلوا لیا، عرش اعظم پر حضور تشریف لے گئے. اور یہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ جو سیر ہے اللہ تعالیٰ نے اسے سفر نہیں کہا ہے، اسے سیر کہا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں یہ جو سیر معراج ہے اس کے 3 حصے ہیں. پہلے حصے کو جو مسجد حرام سے آپ نے مسجد اقصی تک کا سفر طے کیا اسے اسرا بتایا ہے. اس کے بعد پھر مسجد اقصی سے آسمانوں تک کے سفر کو آپ نے معراج کہا ہے. اور اس کے بعد اس سے آگے جو آپ تشریف لگائے ہیں اس کو اعراج کہا ہے. یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا. تو پہلا حصہ تو قرآن سے ثابت ہے، اس کا اگر جو کوئی انکار کرے اللہ اکبر، اس کا جو بھی انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. یعنی پتہ چلا کہ مصطفیٰ جان رحمت کو معراج نصیب ہوئی تھی اور اسی رات میں نصیب ہوئی تھی. اللہ اکبر. اب کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے حضور کو معراج تو ہوئی تھی مگر روحانیت میں معراج ہوئی تھی، عالم خواب میں آپ کو معراج نصیب ہوئی تھی. اللہ اکبر. اگر حضور کو معراج پر ہی بلانا ہوتا خواب پہ تو حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو 34 مرتبہ معراج عطا فرمائی ہے، 33 مرتبہ عالم رویا میں معراج عطا فرمائی ہے اور 1 مرتبہ جاگتی آنکھوں کے ساتھ عرش اعظم سے آگے بلوایا ہے. اللہ اکبر. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم رہا کہ حضور مسجد اقصی تک حضرت جبریل علیہ
السلام ساتھ میں رہے، پھر آسمانوں تک حضرت جبریل علیہ السلام ساتھ میں رہے. اس کے بعد جب عرش اعظم سے بھی آگے پہنچے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، تو وہاں پر جانے کے بعد جبریل علیہ السلام نے کہا حضور اب میں ایک ذرہ برابر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر میں بڑھ جاؤں گا، اگر میں آگے بڑھ جاؤں گا تو اللہ کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے. سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. حضور نے کہا چلو اس سے آگے ذرہ برابر نہیں بڑھ سکتا، اگر بڑھا تو اللہ کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام معارج النبوہ میں واقعہ لکھا ہے کہ اس وقت حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا اے جبریل تم وہی جبریل تھے کہ جب میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ پر پھینکا جا رہا تھا، آگ میں ڈالا جا رہا تھا، نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا، تو تم وہی جبریل تھے جو بار بار آ کر کے میرے دادا ابراہیم علیہ السلام سے کہتے تھے اے جبریل، اے ابراہیم اگر کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، اگر کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ، میرا تعالیٰ سے عرض کر سکتا ہوں. تو میرے دادا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا لا حاجت لک، مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہاری. اللہ اکبر. پھر تم نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ، تو تم نے کہا تھا کہ ضرورت ہو تو بتاؤ. میرے دادا نے منع کر دیا تھا. پھر تم نے پوچھا تھا، پھر انہوں نے منع کر دیا تھا. تو تم نے یہ کہا تھا، جبریل سے کہا میرے آقا نے کہ تم نے یہ کہا تھا کہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا، یعنی تمہیں اپنے اوپر ناز تھا کہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا. تو اے جبریل سن لے، آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا، جہاں پہ تیرا وہم و خیال بھی نہیں جا سکتا. اور سدرۃ المنتہا پہ حضور علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کا ساتھ چھوڑا اور اس کے آگے پھر آپ تشریف لے گئے. پھر کیا ہوا یہ ہمارے خصوصی مقرر جو ہے وہ تشریف لائیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے. میں نے صرف حاضری لگوانے کے لیے اور اپنا سبق سنانے کے لیے باتیں عرض کر دی. آخری بات بتاتے ہوئے کہ جب اللہ کے قرب خاص میں حضور پہنچے ہیں، اب اللہ نے کتنا دیا ہوگا، کتنا نوازا ہوگا، یہ اللہ جانے، یا اللہ کا محبوب جانے، دینے والا جانے یا لینے والا جانے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب اپنے آپ کو کثرت عطا فرمائی ہے. اور یہ کثرت کیا ہے؟ یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھئے. ایک ہوتا ہے کثیر، پھر ہوتا ہے اکثر، پھر ہوتا ہے کوثر، پھر اس سے زیادہ کو کہتے ہیں الکوثر. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کثرت عطا فرمائی ہے. اور اللہ کے نزدیک زیادہ کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانے یا مصطفیٰ جانے. اللہ کے نزدیک تھوڑا کیا ہے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، یعنی دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کے نزدیک تھوڑا ہے. تو جب تھوڑا اتنا ہے تو اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا نوازا ہوگا یہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. لیکن آخری بات جو علماء نے لکھا ہے، حضرت امام راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بہت کچھ دیا اور ساتھ ہی ساتھ 70,000 رموز عطا فرمائے، 70,000 اسرار عطا فرمائے، 70,000 قائدی عطا فرمائی اور بھی بہت کچھ دیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا اے محبوب مانگو بما اشرفک یا احمد. اے محبوب یہ تو میں نے اپنی مرضی سے دیا تھا، اب بتاؤ تمہیں کس چیز سے نوازا جائے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے عرض کی، اللہ اکبر، میرے نبی نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے مالک، میں نے دنیا میں مکے کی وادیوں میں بھی، طائف کے میدان میں بھی اور مدینے کی گلیوں میں بھی، کافروں کے جھرمٹ میں بھی، مسجد میں بھی تجھ سے یہی کہا کہ تو میرا رب ہے، تو میرا رب ہے. لیکن میرے مولا میں یہ چاہتا ہوں، جب رب تبارک و تعالیٰ نے 70,000 مرتبہ محبوب سے پوچھا بما اشرفک یا احمد، اے محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، تو میرے رب میں اپنے محبوب آقا علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے مالک، میں نے ہر جگہ یہی کہا کہ تو میرا رب ہے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تو بھی ایک مرتبہ یہ کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، تو میرا بندہ ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہاں پہ ارشاد فرمایا تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی بندہ کہہ کر کے حضور کی معراج کو یاد فرمایا ہے. اور دوسرے مقام پر بھی کہا الفاؤھا الی عبدہ ما اوحا، کہ بے شک وہی کری رب نے اپنے بندے پر جو اسے وہی کرنی تھی. اللہ اکبر. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کے علوم عطا فرمائے. ایک وہ علم تھا کہ فرمایا گئی یہ تو عام لوگوں کو بھی بتا دیا جائے، اور ایک علم وہ عطا فرمایا جو عام لوگوں کو نہ بتایا جائے، کسی کو بھی نہ بتایا
بتایا جائے وہ صرف محبوب کو بتایا گیا، اور ایک علم وہ عطا فرمایا کہ تم جسے ناصب سمجھو، جسے اس لائق سمجھو وہ عطا فرما دینا۔ اللہ اکبر۔ اسی کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ جب شب معراج مصطفیٰ جان رحمت اور اعلیٰ حضرت کے خلیفہ حضرت مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو فرماتے ہیں، شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جبہ عطا کیا گیا اور فرمایا کہ جو ہمارا ہمراز ہوگا اسی کو یہ جبہ عطا کر دینا۔ جب حضور تشریف لے آئے تو حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا اور فرمایا کہ کیا میں تمہیں یہ جبہ دوں تو تم کیا کرو گے؟ عرض کرنے لگے اے حضور یا رسول اللہ میں ساری دنیا میں صداقت پھیلا دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے تمہاری نیت درست ہے لیکن یہ اللہ کے رازوں میں سے راز نہیں ہے، منع فرما دیا۔ پھر دوسری مرتبہ حضرت فاروق اعظم کو بلایا، کہا کہ اگر تمہیں یہ جبہ دے دیا جائے تو تم کیا کرو گے؟ فرمایا میں ساری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دوں گا۔ کہا تمہاری نیت ٹھیک ہے لیکن یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز نہیں ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی کو بلایا اور فرمایا کہ اگر تمہیں یہ جبہ دے دیا جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ میں ساری دنیا کو حیا سے بھر دوں گا، ساری دنیا میں حیا پھیلا دوں گا۔ فرمایا تمہاری نیت بھی ٹھیک ہے لیکن یہ جبہ تمہیں نہیں دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کیونکہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز نہیں ہے۔ پھر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا اور کہا اے علی اگر تمہیں یہ جبہ دے دیا جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر یہ جبہ مجھے عطا کر دیا جائے تو میں اللہ کے بندوں کی عیب پوشی کروں گا، اللہ کے بندوں کے عیبوں کو چھپاؤں گا۔ تو حضرت محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ وہی راز تھا جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا تھا کہ جو اللہ کے بندوں کی پردہ پوشی کرے گا اس کو یہ جبہ عطا کر دینا، لہٰذا وہ جبہ حضرت مولا علی کو عطا کر دیا گیا۔ تو آج کے سفر معراج، واقعہ معراج اور شب معراج سے آپ ایک آپ جو ہے نصیحت حاصل کرتے جائیں کہ لوگوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کریں۔ جب آپ لوگوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اب سارا سفر معراج چند جملوں میں پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ کہنے والے نے کہا یوں تو آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا لیکن آج کی شب اس جگہ پر جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں تشریف فرما ہے اور یہ پیرزادہ خواجہ فرید احمد نظامی صاحب تشریف فرما ہے اور بھی دیگر پیرزادگان ان کی قسمت ہے اتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ نے اتنے عظیم خانوادے میں پیدا فرمایا ہے جہاں پہ لوگ آنے کے لیے کبھی کبھی ترسا کرتے ہیں وہاں پہ یہ صبح و شام آتے ہیں۔ لہٰذا یوں تو آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا لیکن اس مرتبہ شب معراج میں محبوب الہی کے سامنے سماعت کرے مزہ ہی کچھ اور آئے گا۔ کہنے والے نے کہا کہ خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر کہ جبریل نے آ کے سنائی خبر چلیے چلیے شہنشاہ والا گوہر حق و شوق لکھا آج کی رات ہے جاگو جاگو شہنشاہ دنیا اودی اٹھو اٹھو ذرا لامکا کے مکی دیکھو دیکھو یہ حاضر ہے روح الامری روح تم پر فدا آج کی رات ہے برق سے تیز ہے براق آپ کا کیونکہ خالق کو ہے اشتیاق آپ کا اب نہیں دیکھا جاتا فراق آپ کا جلد چلنا روا آج کی رات ہے باغ عالم میں باد بہری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوئے ذات باری چلی ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے اتنے رحمت فرشتے چھڑکتے چلے جس کی خوشبو سے رستے بہتے چلے چاند تارے پہلو میں چمکتے چلے کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے اور نبیوں کو یہ مرتبہ ہی نہیں عرش اعظم پہ کوئی گیا ہی نہیں ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں جیسا رتبہ تیرا آج کی رات ہے پھر کہا رب نے مہپارے نبی تو میرا چاند اور تارے نبی ایسا گھبرانا نہ ہے میرے پیارے نبی ایسی جلدی ہی کیا آج کی رات ہے ایسی جلدی ہی کیا آج کی رات ہے لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی تیری امت پہ برسے گی رحمت میری بخش دوں گا قیامت میں امت تیری تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے فرمایا ہم نے کہ جلوہ میرا دیکھ لے جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے اور جو مجھے دیکھ لے وہ تجھے دیکھ لے دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے دور میں وہ رفعت لا مقامی کہا دور میں وہ رفعت لا مقامی کہا لنترانی کہا من رانی کہا ارے جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہا
اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو فیضان محبوب الہی سے مالا مال فرمائے. آج کی شب عبادت کی رات ہے. سرکار محبوب الہی فرماتے ہیں آج کی شب جو عبادت کرے گا اسے افضال جیسا مقام عطا کیا جائے گا. لہٰذا اس شب میں آپ ضرور عبادت کریں, اللہ کو راضی کریں, اللہ کو راضی کریں. اور آج کی شب کی برکت سے اور آستانہ عالیہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قیامت تک جاری و ساری فرمائے. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کے پڑھے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ خدا کے نور کو دیکھ کر, وہ خدا کے نور کو دیکھ کر کہ جہان والوں میں آ گئے. وہ خدا کے نور کو دیکھ کر کہ جہان والوں میں آ گئے. سرے شجاع کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے. سرے شجاع کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے. مل کے بڑے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تو آئیے, بہت ہی پیارا کلام ہے الحمدللہ محبوب الہی کے بارگاہ میں الحمدللہ مجھے پڑھنے کا موقع ماشاءاللہ ہمارے اجمل نظامی صاحب نے عطا فرمایا. تو آئیے انشاءاللہ کلام کی جانب بڑھتا ہوں. تمام میرے ساتھ مل کے پڑھنے. اے ختم رسول مکی مدنی, اے ختم رسول مکی مدنی, کونین میں تم سا کوئی نہیں, کوئی نہیں ہے. ختم رسول مکی مدنی, کونین میں تم سا کوئی نہیں, کوئی نہیں ہے. ختم رسول, اے ختم رسول مکی مدنی, اے ختم رسول مکی مدنی, کونین میں تم سا کوئی نہیں. اے ختم رسول مکی مدنی, کونین میں تم سا کوئی نہیں, کونین میں تم سا کوئی نہیں. اے نور مجیسا تیرے سوا, اے نور مجیسا تیرے سوا, محبوب خدا کا کوئی نہیں, کوئی نہیں ہے. ختم رسول معراج کے حوالے سے یہ شان تمہاری ہے آقا, یہ شان تمہاری ہے آقا. تم عرش بری پر پہنچے ہو, یہ شان تمہاری ہے آقا. تم عرش بری پر پہنچے ہو, تم عرش بری پر پہنچے ہو. ذیشان نبی ہے سب لیکن, ذیشان نبی ہے سب لیکن, معراج کا تولہ کوئی نہیں, کوئی نہیں.
حسن سراپا کوئی نہیں آساب تو صبر پائے پر حسن سراپا کوئی نہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں رسول مکی مدنی کونین میں تجھسا کوئی نہیں ختم رسول خیرات محمد سے پاک کس ناز سے کہتے ہیں منگتے خیرات محمد سے پاک خیرات محمد سے پاک کس ناز سے کہتے ہیں منگتے کس ناز سے کہتے ہیں منگتے دکھیوں پہ کرم کرنے والا دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں ختم رسول مکی مدنی کونین میں تجھسا کوئی نہیں ختم رسول آئیے کلام تمام میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں میرے سرکار جانتے ہیں کس لب پہ کیا دعا ہے کس لب پہ کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں کس کے دلوں میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں میرے سرکار جانتے ہیں مردار یا کہ زندہ بچی ہے یا کہ بچہ پختہ ہے یا کہ کچا اور کس کا ہے یہ لطفہ مردار یا کہ زندہ بچی ہے یا کہ بچہ پختہ ہے یا کہ کچا اور کس کا ہے یہ لطفہ کس کو بھلا خبر ہے کس کو بھلا خبر ہے مجبور ہر بشر ہے ماں کے شکم میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں 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 معراج کا سفر ہے سرکار جا رہے ہیں اور نام کا پہنچ کر تشریف لا رہے ہیں معراج کا سفر ہے سرکار جا رہے ہیں اور نام کا پہنچ کر تشریف لا رہے ہیں میرا جگہ حقیقت میرا جگہ حقیقت ایمان ہے یہ میرا جگہ حقیقت ایمان ہے میرا پردے میں کیا چھپا ہے سرکار جانتے ہیں سدرا پہ لے کے پہنچے جبریل ساتھ چھوڑے مجھ کو نہ کچھ پتا ہے کہتے کہ ہاتھ جوڑے آگے حضور جائے آگے حضور
یہ میری انتہا ہے سدرا کہ آگے کیا ہے سرکار جانتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد نعیمی صاحب کو سماعت کرتے ہیں بلا تاخیر میں حضرت کی بارگاہ میں والہانہ انداز پر گزارش کروں گا کہ حضرت مائک پر تشریف لائیں اور بہتر انداز میں حضور علیہ السلام کے معراج کے متعلق تفصیلاً بیان فرمائے. آئیے بلا تاخیر بیداری کے لیے ایک مرتبہ نعرہ لگا لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، کافی دیر سے آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جو نذرانہ عقیدت، خراج عقیدت، گناہ عقیدت پیش کی جا رہے ہیں اس کو آپ سماعت فرما رہے ہیں، محسوس ہو رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے کچھ دیر پہلے معراج کے تعلق سے بہت ہی بصیرت افروز ناصحانہ خطاب حضرت علامہ مولانا جنید عالم نظامی صاحب سے سماعت کیا. میں بھی کچھ دیر کے لیے حاضر ہوں. اس سے قبل کے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کی روشنی میں معراج کے تعلق سے کچھ آپ کے سامنے عرض کروں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ ہمارے مولانا صاحب کا حکم ہے کہ کہیں اور بھی جانا ہے اور وقت بھی کافی ہو رہا ہے. یہ خاکسار بھی نعتیں لکھتا بھی ہے پڑھتا بھی ہے اور میں ہندی اور اردو دونوں میں لکھتا ہوں. اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں ایک محبوب کی شان میں میں نعت پاک کے اشعار ہندی میں چند شعر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں اور ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ اس نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں کہ جب معراج کی شب اللہ نے اس محبوب کو بلایا اور وہ محبوب پوری شان و شوکت کے ساتھ معراج کے لیے چلا تو آسمانوں سے یہ صدا آ رہی تھی کہ آج آسمانوں پر جو اتنی خوشیاں منائی جا رہی ہیں کون سی شخصیت ہے آ رہی ہے، کون ہے جو آ رہا ہے. تو الف سے لے کے یہ تک تمام حروف ان کو جواب دیتے ہیں. الف کہتا ہے کہ تم یہ پوچھتے ہو کہ آج کون آ رہا ہے، ارے کوئی اور نہیں. الف بولتا ہے اللہ کا محبوب آ رہا ہے. بے کہتا ہے کہ بڑی شان والا آ رہا ہے. تے کہتا ہے کہ تاجدار عرب و عجم آ رہا ہے. سے کہتا ہے کہ ثروت والا آ رہا ہے. جیم کہتا ہے کہ جلیل القدر شان والا آ رہا ہے. یہ کہتا ہے کوئی اور نہیں حبیب خدا آ رہا ہے. خے کہتا ہے خاتم النبیین آ رہا ہے. دال کہتی ہے کہ دونوں جہاں کا تاجدار آ رہا ہے. زال کہتی ہے کہ ذالک الکتاب والا آ رہا ہے. رے کہتا ہے کہ رحمت للعالمین آ رہا ہے. زے کہتا ہے کہ زمانے کا امام آ رہا ہے. سین کہتا ہے کہ ساقی کوثر آ رہا ہے. شین کہتا ہے کہ شافع محشر آ رہا ہے. صاد کہتا ہے کہ صاحب قاب قوسین والا آ رہا ہے.
स्वाद कहता है कि ज़ईफ़ों का मावा आ रहा है, तो ये कहता है कि ताहा और यासीन रकम वाला आ रहा है, और ज़ोए कहता है ऐ दुनिया वालों सुनो और ऐ आसमान वालों सुनो, कोई और नहीं, जुल्म और जालिमों का खात्मा करने वाला आ रहा है। ऐन कहता है कि अरबो अजम का ताजदार आ रहा है, गैन कहता है कि गरीबों का मसीहा आ रहा है, सुभान अल्लाह। फे कहता है कि फकीरों का मावा आ रहा है, काफ कहता है कि काबा कौसैन का साहिब आ रहा है, और काफ कहता है कि काली कमली वाला आ रहा है, लाम कहता है कि लौलाद का साहिब आ रहा है, मीम कहता है कोई और नहीं, मुहम्मद रसूलुल्लाह आ रहा है, नून कहता है नबीयुल मुरसलीन आ रहा है, और वाव कहता है कि वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा शान वाला आ रहा है, और ये कहता है कि यकता सारी कायनात में अनोखी शान वाला आ रहा है। तो जिस रसूल की शान में, अल्लाह के महबूब की शान में अलिफ से लेके ये तक ये तमाम हुरूफ अपने अपने अंदाज में मोहब्बत व अकीदत का नजराना पेश करते हैं। आइए हम भी उस रसूल की बारगाह में एक मर्तबा मोहब्बत के साथ दूध पाक का नजराना पेश करें और ये नात पाक के चंद शेर बुलाना फरमाएं। एक मर्तबा दूध पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि या रसूल अल्लाह। सारे संसार के गमखार मदीने वाले, सारे संसार के गमखार मदीने वाले, सबसे करते हैं बहुत प्यार मदीने वाले। सारे संसार के, सारे संसार के गमखार मदीने वाले, सबसे करते हैं बहुत प्यार मदीने वाले। और लोक पर लोक, ये दुनिया और आखिरत, लोक पर लोक में फिर अपना नसीबा चमके, लोक पर लोक में, लोक पर लोक में फिर अपना नसीबा चमके। आए सपनों में जो एक बार मदीने वाले, सुभान अल्लाह। आए सपनों में जो एक बार मदीने वाले, सारे संसार के गमखार मदीने वाले। और इस शेर को भी देखें, बोल जिब्रील के देखा है जमाना मैंने, बोल जिब्रील, बोल जिब्रील के देखा है जमाना मैंने, तुम सा पाया ना हंसी यार मदीने वाले, तुम सा पाया ना हंसी यार मदीने वाले। सारे संसार के गमखार मदीने वाले। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। और रोज आते हैं फरिश्ते भी सलामी को जहां, रोज आते हैं, रोज आते हैं फरिश्ते भी सलामी को जहां। देख लूं मैं भी वो दरबार मदीने वाले, देख लूं मैं भी वो दरबार मदीने वाले। सारे संसार के गमखार मदीने वाले। नाते पाक बहुत बढ़िया खुशी मुरादा फरमाए। रब के महबूब हैं और दोनों जहां के आका, रब के महबूब हैं, रब के महबूब हैं और दोनों जहां के आका। और रसूलों के हैं सरदार मदीने वाले, और रसूलों के हैं सरदार मदीने वाले। सारे संसार के गमखार मदीने वाले। एक मर्तबा मोहब्बत व अक़ीदत के साथ
درود پاک کا نظرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اسی کی روشنی میں حضرت علامہ مولانا جنید صاحب بہت ہی نصیحت آمیز بصیرت افروز انداز میں آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے. میں بھی اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے اس مقصد کے تحت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ثنا خواہ ہیں، ان کی تعریف کرنے والے ہیں، مدح خواہ ہیں، اس فہرست میں اس خاکسار کا نام بھی شامل ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کو قبول فرما کر ہماری مغفرت اور نجات کا حضرات، قرآن مقدس کی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی اس کا تعلق معراج سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. کون مسجد اقصی؟ پروردگار فرما رہا ہے کہ وہ مسجد اقصی کہ الذی بارکنا حولہ، جس کے چاروں طرف ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی. کیوں رکھی ہے؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کی نشانیاں تم کو دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، اور وہ پروردگار سننے والا اور دیکھنے والا. حضرات، اس آیت کریمہ کے اندر معراج کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. آخر یہ معراج ہے کیا؟ لفظ معراج کیا ہے؟ اگر لفظ معراج پر آپ غور کریں، معراج کے حرفوں پر غور کریں آپ، تو معراج کے جو حرف ہیں میم، عین، رے، الف، جیم، یہی آپ کو معراج کے بارے میں بتاتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ غور کریں، معراج کس کو ہوئی معراج؟ کون گیا زمین سے آسمانوں کی طرف؟ کون گیا عرش اعظم پر؟ تو میم کہتا ہے محمد رسول اللہ. یعنی معراج کس کو ہوئی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، معراج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو معراج میں کہاں گئے؟ کہاں تشریف لے گئے؟ تو عین کہتا ہے عرش اعظم پر گئے. کہاں گئے؟ عرش اعظم پر. پھر سوال پیدا ہوا معراج کہ اچھا یہ بتائیے کہ دن میں گئے یا رات میں گئے؟ تو رے کہتا ہے کہ دن میں نہیں، رات میں گئے. قرآن بھی کہتا ہے کہ نہیں، رات میں گئے. اب سوال ہوا کہ معراج میں تشریف لے گئے تو کس سے ملاقات کی، کس سے باتیں کی، کس سے ہم کلام ہوئے، کس کا دیدار کیا؟ تو الف کہتا ہے اللہ. اللہ سے ملاقات کی، اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ سے باتیں کی. اس کے بعد اب یہ ہوا کہ یہ بتائیے کہ یہ معراج کچھ لوگ کہتے ہیں روحانی طور پر ہوئی، سوتے میں ہوئی. کیسے ہوئی؟ تو جین کہتا ہے بیدار ہو جاؤ، اچھی طریقے سے یاد رکھو، سوتے میں نہیں، جین سے جاگتے میں ہوئی. کیسے ہوئی؟ جاگتے میں ہوئی. تو معراج کے حرفوں پر اگر آپ غور کریں تو یہ معراج کے حرف بھی بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور معراج کی پوری حقیقت بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اتنی بات سمجھ آ گئی آپ کی؟ چونکہ میں یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ ایک اچھا استاد وہ ہوتا ہے کہ جو اپنا پارٹ، اپنا لیسن اپنے شاگردوں کے دل و دماغ میں اچھی طریقے سے اتارتا. میں جہاں بھی گفتگو کروں، چاہے انڈیا ہو یا باہر ہو، کوشش یہی رہتی ہے کہ جتنے بھی سامنے چاہے بزرگ ہو کوئی بھی، میں سب کو اپنا شاگرد سمجھ لیتا ہوں اس دل کے لیے. تو اتنی بات آپ کی سمجھ میں آئی. آئیے اور آگے بڑھتے ہیں. حضرات، یہ معراج اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. میرے ساتھ بولتے رہیے آپ. معراج اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. معراج اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، ان کے معجزات میں سے ایک اہم معجزہ ہے. معراج اللہ کا ایک عظیم انعام ہے، ایک انمول تحفہ ہے. معراج کی حقیقت کیا ہے؟ معراج کیا ہے؟ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں
کہ یہ معراج کا جو سفر ہے ایک ایسا سفر ہے کہ زمینی سفر بھی ہے، آسمانی سفر بھی ہے۔ یہ معراج کا جو سفر ہے ایک ایسا سفر ہے کہ اس معراج کا تعلق کہیں نہ کہیں زمین سے بھی ہے، آسمان سے بھی ہے، جنت سے بھی ہے، دوزخ سے بھی ہے، فرشتوں سے بھی ہے، بیت المعمور سے بھی ہے، قیامت سے بھی ہے، اور سدرۃ المنتہا اور لامکان سے بھی۔ یہ ایک ایسا سفر ہے کہ اس کا ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ معراج کا تعلق ہے، یعنی یہ زمینی سفر بھی ہے اور آسمانی سفر بھی ہے، اور یہ معراج عروج کا سفر ہے، ترقی کا سفر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عشق و محبت کا سفر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا سفر ہے عشق و محبت کا سفر ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا، ہم کلام ہوا، دیدار کرایا، بہت سی خوبیوں سے نوازا، اور نماز جیسا تحفہ عطا فرمایا، اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں تحفے میں عطا فرمائی۔ یہ معراج حضرات، یہ آخرکار اللہ نے معراج کرائی کیوں؟ اس پر بھی ہم غور کریں۔ اللہ نے معراج کیوں بلایا، کیوں معراج کرائی؟ اس کا کیا فلسفہ ہے، اس کی کیا حکمت ہے، اس کا کیا راز ہے؟ میں بہت آسان لفظوں میں سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کیوں کرائی، اس کا کیا فلسفہ ہے؟ تو یاد رکھیں، اس سلسلے میں دو جماعتیں ہیں۔ کتنی؟ دو جماعتیں، ایک اہل شریعت، ایک اہل طریقت، ایک علماء اور ایک صوفیہ، ایک علماء ایک مشائخ، ایک اہل محبت اور ایک اہل علم۔ دونوں کا اپنا اپنا نظریہ ہے، اپنا اپنا مطلب خیال ہے۔ اہل محبت کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو معراج پہ بلایا، اپنا دیدار کرایا، ہم کلام ہوا، اس کی حکمت یہ ہے، اس کا راز یہ ہے، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کا مالک بنایا۔ کیا بنایا؟ ساری کائنات کا مالک بنایا۔ فرمایا کہ میں ہوں رب العالمین اور آپ ہو رحمت للعالمین۔ جہاں جہاں میری ربوبیت ہے وہاں وہاں آپ کی رحمت ہے۔ میں ہوں رب العالمین اور آپ ہیں رحمت للعالمین۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو کیا بنایا؟ مالک بنایا۔ اور کیسا مالک بنایا؟ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو بہت زیادہ بہت زیادہ بہت 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 عطا فرمایا۔ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو آپ کو عطا، بلکہ اس آیت کی تفسیر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اوتیت مفاتیح خزائن الارض۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی، اللہ نے مجھے جنت کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی۔ اور قرآن نے جگہ فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ آپ کے اوپر اللہ کا عظیم فضل ہے۔ کیا ہے؟ عظیم فضل، بہت زیادہ فضل ہے۔ لیکن عظیم فضل ایک عام سی بات ہے، اس سے زیادہ ہے کوثر، یعنی کوئی حد ہی نہیں۔ تو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے، یعنی دنیا آخرت کی کوئی چیز ایسی نہیں جو ہم نے آپ کو عطا نہ فرمائی، اور اللہ کے رسول جو چاہتے وہ آپ کو ہم نے آپ کو ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ اے محبوب، سب آپ اس کے مالک ہیں، ہر جگہ آپ کی حکومت ہے، ہر جگہ آپ کی سلطنت ہے، ہر جگہ آپ کی رسالت ہے۔ تو اے نبی، جب ہم نے آپ کو ساری کائنات کا مالک بنایا، ہر جگہ آپ کی حکومت، ہر جگہ آپ کی سلطنت، ہر جگہ آپ کی رسالت، تو اے محبوب ذرا ایک مرتبہ جہاں جہاں تمہاری سلطنت ہے، حکومت ہے، ذرا اس کی سیر بھی فرما لیجیے۔ کیا فرما دیجیے؟ اس کی سیر بھی فرما لیجیے، اس کو ذرا دیکھ بھی لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام عالم کا میں رب ہوں اور آپ سارے عالم کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ تو اے نبی، آپ کس کس کے لیے رحمت ہے؟ کہاں کہاں آپ کی حکومت ہے، کہاں کہاں آپ کی سلطنت ہے، کہاں کہاں آپ کا قبضہ ہے، کہاں کہاں آپ کا اقتدار ہے؟ اے محبوب، ذرا اس مرتبہ اس کی سیر فرما لیجیے، ذرا اس کو دیکھ لیجیے کہ آپ کی سلطنت کا دائرہ کہاں کہاں ہے۔
سمجھ میں آیا؟ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کیوں کرائی؟ تو اہل محبت کہتے ہیں اس لیے کرائی۔ آئیے آپ بات کرتے ہیں اہل شریعت کے یہاں۔ اہل شریعت کیا کہتے ہیں؟ اہل شریعت کہتے ہیں کہ مکے کی سرزمین پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے کافروں نے سیاسی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے ہر طریقے سے ٹارچر کیا، ہر طریقے سے پریشان کیا۔ شیخ ابی طالب میں 3 سال تک قید رکھا، حقہ پانی بند کر دیا، کھانا پینا سب تعلقات بند کر دیے، پریشان رہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں اللہ کے رسول کے چاہنے والوں کو ہجرت کرنا پڑا، پرواز کرنا پڑا۔ جب وہاں سے آگے بڑھے اسی پریشانی کے عالم میں جب مکے کے مشرکوں نے، دشمنوں نے زیادہ پریشان کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول کو لے کر طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ اور جب طائف کی سرزمین پر پہنچے تو آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں کے لفنگوں نے، کچھ لوگوں نے آپ کے پیچھے دشمن لگا دی۔ وہ ساری جگہیں میں نے دیکھی۔ وہاں پہنچے اور اس کے بعد کیا کیا؟ ایسے پتھر مارے کہ آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئی، آپ کا جسم خون سے کیا ہو گیا؟ لہو لہان ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب واپس آتے ہیں طائف سے واپس آنے کے بعد آپ کی سب سے چہیتی بیوی حضرت خدیجہ، جنہوں نے اسلام کی خاطر بہت مار دیا، بہت قربانیاں پیش کی، حضرت خدیجہ جو کہ قدم قدم پر آپ کا سہارا تھی، ایسی چہیتی بیوی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس نے اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے قدم قدم پر جو ہے قربانیاں پیش کی ہو، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو کیا گزرتی ہوگی۔ اور یہاں یہ کہ کچھ دنوں کے بعد اسی سال میں حضرت ابو طالب، آپ کے جو چچا ہیں، مکے کے کافر دشمن آتے تھے، بحث کیا کرتے تھے، حضرت ابو طالب آپ کی پوری حمایت کیا کرتے تھے، بحث کیا کرتے تھے اور بھتیجے پر کوئی آنچ نہیں آنے دیا کرتے تھے۔ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اسی وجہ سے اس سال کو کہا جاتا ہے عام الحزن، رنج کا سال، غم کا سال، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور اس کے بعد اور بہت سی پریشانیاں آئیں، بہت سی مصیبتیں آئیں۔ ان پریشانیوں کی وجہ سے، ان مصیبتوں کی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر، آپ کا مبارک دل پریشان ہو گیا، رنجیدہ ہو گیا، پریشان ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے۔ جب مبارک پریشان ہو گیا آپ کا دل اور رنجیدہ ہو گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کو یہ ہرگز اجازت نہیں کہ ان کے محبوب پریشان ہو، تکلیف میں ہو۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دل سے ان غموں کے پہاڑ کو دور کرنے کے لیے، پریشانیاں دور کرنے کے لیے، دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کیا؟ اپنے پاس بلایا۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی انسان اگر کوئی پریشانی میں ہے، غم میں ہے، تکلیف میں ہے تو اس کو راحت کب ملتی ہے، اس کو سکون کب ملتا ہے؟ اس کو راحت و سکون تب ملتی ہے جب اس کا کوئی محبوب، اس کا پیارا اس کے پاس آ جائے، اس سے ملاقات ہو جائے، اس کا دیدار ہو جائے، تو ساری پریشانیاں غم اپنے آپ دور ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غم کا ازالہ کرنے کے لیے، رنج کو، تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بلایا، پاس دیدار کرایا، بہت سی خوبیوں سے نوازا۔ اور اس کے بعد جب اللہ سے ملاقات ہوئی، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، ہم کلام ہوئے، تو اس کے بعد آپ کا جو غم تھا وہ جاتا رہا۔ تو اہل طریقت یہ کہتے ہیں اور اہل شریعت یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے رنج کو، غم کو، تکلیف کو دور کرنے کے لیے معراج پر اپنے پاس بلایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسری وجہ اور بھی ہے جو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس معراج کو کسوٹی بنایا۔ کیا بنایا؟ معراج کو کسوٹی بنایا۔ جو معراج کے بارے میں شک کرے گا اسلام سے نکل جائے گا، اور جو معراج کے بارے میں یقین کرے گا وہ ایمان پر سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ، بے شک، بے شک، ماشاء اللہ، بے شک۔ آ رہا ہوگا کہ اللہ نے معراج
کیوں کرائی. اور بھی بات بیان کر لیکن چونکہ وقت کم ہے میں اور آگے بڑھتا ہوں. ایک مرتبہ درود پاک. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اب آپ دیکھیں کہ معراج مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے، معراج کا جو سفر ہے اس کے دو حصے ہیں. کتنے؟ اس کے دو پارٹ ہیں، اس کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک میرے آقا نے سفر کیا اس کو کہتے ہیں اسرا. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اسرا کہتے ہیں. اور مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں سے ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا پہنچے اور سدرۃ المنتہا سے لامکہ پہنچے. اس کو کہتے ہیں معراج. کیا کہتے ہیں اس کو؟ مجھے آ گیا ہوگا کہ معراج کے دو حصے ہیں. اچھا اس کے دو حصے رکھے گئے. اچھا دو حصے کیوں رکھے گئے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سیدھا مسجد حرام سے سیدھا اپنے پاس بلاتا. مسجد اقصی بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ مسجد اقصی بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کی ضرورت یہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی، اس کا فلسفہ یہ تھا کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے سیدھے اللہ کے پاس جاتے، معراج کو جاتے اور پھر وہاں بتاتے جنت کی باتیں، دوزخ کی باتیں، آسمانوں کی باتیں، سمجھے؟ تو جو ایمان والے نہیں تھے ان کو یقین نہیں ہوتا. کہتے ہیں یہ تو خیال کی باتیں ہیں، وہم کی باتیں ہیں، کیونکہ وہ جو چیز کبھی دیکھی نہیں یقین کیسے کریں گے. اور مسجد اقصی، بیت المقدس، فلسطین سب نے دیکھا تھا، سب نے دیکھا تھا. کافروں نے، دشمنوں نے کہ کتنی دور ہے، کیا کیا چیزیں ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے کہ جب لوٹ کر آئے اچھا بتاؤ مسجد حرام کہاں پر ہے، وہ اقصی کہاں پر ہے، کیا کیا نشانیاں ہیں. جب میرے آقا نے ساری چیزیں بتائیں تو جو دشمن ہے اسلام کے، مشرک ہے، کفار ہے، ان کو بھی معراج کا یقین ہو جائے اس لیے پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا. تو مسجد اقصی کے ذریعے اور پھر وہاں آپ کو سارے انبیاء کی امامت فرمانا تھا. حضرات مسجد معراج مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کے بارے میں اگر کوئی انکار کرتا ہے ایمان سے خارج اور مسافت کہا گیا. اور اس کے بعد مسجد اقصی سے معراج ساتوں آسمانوں کے اوپر جانا، یہ سورہ والنجم قرآن کی 27 پارے میں ہے، اس سے ثابت ہے. اور تقریباً 40 صحابہ کرام کتنے؟ 40 صحابہ کرام سے احادیث مروی ہیں اس کے بارے میں، معراج کے بارے میں. یہ حضرت ٹاپک ایسا ہے کہ اس پر جتنی بھی گفتگو کی جائے حکم ہے میں بہت مختصر انداز ہوں. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف میں آتا ہے، حضرت انس سے روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے برابر میں ایک جگہ ہے ملی ہوئی حتیم. کیا ہے؟ حتیم جو عمرہ کرنے جاتے، حتیم میں آرام فرما رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، ادب کے ساتھ آپ کو بیدار کیا. بیدار کرنے کے بعد خانہ کعبہ کے اندر لے گئے اور آپ کا سینہ مبارک چاک کیا. سینہ مبارک چاک کرنے کے بعد آپ کے قد اثر کو دل کو نکالا، زمزم سے دھونے کے بعد علم اور حکمت اور نور سے اس کو بھر دیا. پھر آپ کے سینے کو سی کیا اور سینے کے بعد پھر جو براق ساتھ میں لائے تھے جبرائیل علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر چلے. ابھی کچھ دور چلے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ انزل انزل، تشریف لائیے، سواری سے اتر جائیے. صلی رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھیے، 2 رکعت نماز پڑھیے. پیارا کا فرماتے ہیں فصلیتو، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی. پھر کہا جبرائیل علیہ السلام نے آئی صلیتا، اے نبی آپ نے یہ 2 رکعت نماز کہاں پڑھی ہے؟ کہا کہ جبریل بتاؤ. کہا کہ یہ مدینہ منورہ ہے. یہ کیا ہے؟ منورہ ہے. جب آقا معراج کو تشریف لے جا رہے ہیں تو مدینہ منورہ اور کہاں پر نماز پڑھی؟ جہاں آج سرکار کا گنبد ہے، گنبد خضرا ہے، وہاں میرے آقا نے معراج کی رات میں جاتے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھی.
وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد سوار ہوئے، پھر چلے، کہا انزل، جبرائیل السلام نے کہا کہ اتر جائیے۔ اترنے کے بعد اترے، کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھیے۔ 2 رکعت نماز پڑھی، جبرائیل نے پوچھا این صلیت، آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ کہا کہ اے جبرائیل تم بتاؤ کون سی جگہ ہے؟ کہا کہ یہ کوہ طور ہے، کوہ سینا ہے، کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے باتیں کی تھی، اللہ سے ہم کلام ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اور آگے چلے، پھر کہا اتر جائیے، انزل صلی رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھیے۔ 2 رکعت وہاں نماز پڑھی، کہا آئین صلیت، آپ نے 2 رکعت نماز کہاں پڑھی؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بیت اللحم ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو مقدس مبارک جگہیں ہیں اللہ کی نگاہ میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے کہنے سے وہاں 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں، قیامت تک کے لیے اس کو زندہ کر رہے ہیں۔ یہاں سے سبق ملتا ہے کہ جو اللہ کے مقدس مقامات ہیں، اللہ کے محبوب بندوں کی مبارک جگہیں ہیں، وہاں 2 رکعت نماز پڑھنا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی سنت، معراج کی محبوب الہی کی بارگاہ میں جاؤ 2 رکعت نفل پڑھو، میرے آقا کی سنت ہے۔ انجیل شریف جاؤ 2 رکعت نفل پڑھو، میرے آقا کی سنت ہے۔ جہاں اللہ کے محبوب بندوں کا مقام ملے وہاں 2 رکعت نماز پڑھو، میرے میں آقا کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، اور آپ نے سنا وہاں جہاں انبیاء کرام اپنی سواری باندھا کرتے تھے، میرے آقا نے وہاں اپنا براق باندھا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد سارے انبیاء کی آپ نے کیا فرمائی؟ امامت فرمائی۔ آپ نے وہاں امامت فرمائی۔ امامت فرمانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر حضرت جبرائیل، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس کو تفصیل پہ جتنا پھیلایا جائے میں شارٹ کر رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل کے ساتھ جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، وہ سب آپ سنتے رہتے ہیں کہ فرشتوں نے کیا کہا، پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے اس انداز میں ملاقات ہوئی کہ جس طرح وہ پیدا ہوئے، ملاقات ہوئی۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس روحیں آتی ہیں، کیا آتی ہیں؟ روحیں آتی ہیں۔ تو حضرت آدم فرماتے ہیں کہ یہ مومن روح ہے، اچھی روح ہے، اس کو جنت میں علیین میں لے جاؤ، اور اگر بدکار روح ہے، مشرک روح ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کو کہاں لے جاؤ؟ جہنم میں لے جاؤ۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر دسترخوان لگا ہوا ہے، دسترخوان پر بہترین قسم کا خوشبودار بھنا ہوا گوشت لگا ہوا ہے، اور ایک طرف بدبودار سڑا ہوا گوشت پڑا ہوا ہے، لیکن لوگ خوشبودار بھنے ہوئے اچھے گوشت کو، دسترخوان کو چھوڑ کر کے بدبودار گندے دسترخوان کی طرف جا رہے ہیں۔ پوچھا ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کھاتے ہیں۔ کیا کھاتے ہیں؟ معراج کی رات سے، معراج سے ہم کو سبق ملتا ہے۔ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ اس کے بعد جب کچھ اور آگے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پیٹ کوٹھریوں کی طرح ہیں۔ پیٹ کیسے ہیں؟ کوٹھریوں کی طرح ہیں، گر جاتے ہیں تو اٹھتے نہیں ہیں، بڑی مشکل سے پھر کہتے ہیں کہ اے اللہ تو قیامت مت لانا، تو قیامت مت لانا، اور دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ سود کھاتے ہیں، قیامت کے دن یہ پاگلوں کی طرح، مجنونوں کی طرح۔ اس کے بعد اور آپ آگے جاتے ہیں، آگے جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں کہ ان کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے فتنہ پیدا کرنے والے مقرر، فتنہ دنگا فساد پیدا کرنے والے خطیب ہیں جو امت کے اندر فساد پیدا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اور آگے بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں کہ ان کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔
ادھر پوچھنا پھر صحیح، پھر پوچھنا پھر صحیح۔ اللہ کے رسول نے پوچھا جبرائیل کون لوگ ہیں؟ کہا کہ آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کے وقت سستی کیا کرتے تھے، کاہلی کیا کرتے تھے، نماز کے لیے اپنے سر کو نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ یہ آپ کی امت کے بے نمازی ہیں۔ اس کے بعد اور آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے کیا دیکھتے ہیں؟ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ہونٹ اونٹ کی طرح ہیں، اونٹ، اور ان کے ہونٹوں کو پھیلا کر کے آگ کے گرم پتھر ان کے منہ کے اندر ڈالے جا رہے ہیں، نیچے سے نکل رہے ہیں۔ کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں۔ یتیموں کا مال کیسے کھاتے ہیں؟ ناحق کھاتے ہیں۔ اس کے بعد اور آگے بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف دیگچیوں میں بہترین گوشت کی خوشبو آ رہی ہے، بہترین پکوان ہیں، اور ایک طرف ہانڈیوں میں، دیگچیوں میں گندا سڑا ہوا بدبودار خون ہے، لیکن لوگ اچھے صاف ستھرے گوشت کو، ہانڈیوں کو چھوڑ کر کے گندی ہانڈیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی پاک بیویوں کو چھوڑ کر کے حرام کاری کیا کرتے ہیں، دوسری عورتوں کی طرف جایا کرتے ہیں۔ پھر ایک اور آپ آگے جاتے ہیں، آگے جاتے ہیں، آگے جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ عورتیں ہیں جو سینے کے بل لٹکائی ہوئی ہیں۔ کہا کہ یہ کون عورتیں ہیں؟ کہا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو زناکاری کیا کرتے ہیں، بدکاری کیا کرتے ہیں۔ بہت لمبی حدیث پاک ہے، بہت مختصر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اور آگے بڑھتے ہیں میرے آقا، تو ایک جگہ نظر وادی میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں، سمجھے، بہترین منظر ہے اور بہترین اچھی آوازیں آ رہی ہیں۔ پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے، یہ آوازیں کیا آ رہی ہیں؟ کہا کہ یہ جنت کی آواز ہے، جنت کہہ رہی ہے کہ اے اللہ، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جو مومن ہوگا میں تیرے اندر لے کر آؤں گا، سمجھے، اے اللہ میرے اندر تیرے انعامات، نہریں، پانی، سمجھے، پھل فروٹ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اے اللہ تو نے جو وعدہ کیا ہے مومنوں کو میرے اندر بھیج، میرے اندر بھیج۔ یہ جنت کے بارے میں، پھر دوزخ کے بارے میں دیکھا، دوزخ بھی جو ہے۔ تو معراج کا جو سفر ہے اس سے ہم کو بہت ہی نصیحت، درس، عبرت حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم معراج کو صحیح طریقے سے پڑھیں، اور چونکہ ہم محبوب الہی کی بارگاہ میں، اس کی بارگاہ میں، محبوب الہی کی بارگاہ میں، ٹاپک ایسا ہے، لیکن میں محبوب الہی نے اپنی کتاب فوائد الفوائد کے اندر جو ایک روایت بیان کی ہے، بس اس کو بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علی رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ معراج میں بہت کچھ ہوا، محبوب نے، ایک حبیب نے محبوب کا دیدار کیا، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، ہم کلام ہوئے۔ محبوب الہی نے فوائد الفوائد میں ایک واقعہ بیان کیا، روایت بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش پر، دریائے رحمت جوش پر ہے، اور حضرت عائشہ ام المؤمنین ماں، ہم سب کی ماں، پاس بیٹھی ہوئی ہیں۔ میرے آقا کا دریائے رحمت جوش پر ہے۔ حضرت عائشہ سے فرمایا سل تو تھی، اے حضرت عائشہ مانگو، آج تم جو مانگو گے عطا کیا جائے گا، سبحان اللہ، آج تم جو مانگو گے تم کو عطا کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ نے سوچا کہ ساری دنیا کا جو مالک و مختار، مطلب کائنات کا شہنشاہ ہے، مالک ہے، آقا ہے، وہ میرا شوہر نامدار ہے، سب کچھ تو میرے پاس ہے، اب میں کیا مانگوں؟ اللہ کے رسول نے پھر فرمایا کہ اے عائشہ مانگو، آپ کیا مانگتی ہو، جو مانگو عطا کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ پھر سوچ میں کہ میں کیا مانگوں، اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا ہے، خدا کے بعد جس کا مرتبہ ہے وہ میرا شوہر نامدار ہے، اللہ کا محبوب۔ اللہ کے رسول نے پھر فرمایا سن تو ہوتی، اے عائشہ مانگو، کیا مانگتی ہو، آج جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، میرا ذہن کام نہیں کر رہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو پاس میں ہی میرا گھر ہے، میں آپ کے یار غار اور اپنے ابا حضرت صدیق اکبر سے مشورہ کرتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر سے محبوب الہی فرماتے ہیں، روایت بیان کرتے ہیں
کہ حضرت عائشہ اپنے ابا کے پاس جاتی ہے صدیق اکبر کے پاس اور کہتی ہے کہ آج معاملہ عجیب ہے، سرکار کا دریائے رحمت جوش پر ہے، بار بار مجھ سے کہتے ہیں کہ مانگو کیا مانگتی ہو، آج جو مانگو گی دنیا کے بارے میں آخرت کے بارے میں تم کو عطا کیا جائے گا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا مانگوں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں کیا مانگنا ہے، وعدہ کرو کہ اللہ کے رسول جو فرمائیں گے مجھے آ کے بتاؤ۔ کہا ٹھیک ہے وعدہ ہے، کہا کہ اچھا ٹھیک ہے سنو، سرکار سے معلوم کرنا کہ یا رسول اللہ جب آپ معراج شریف کو تشریف لے گئے تو آپ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کیا، آپ نے بتایا ہم کو معلوم، آپ نے مسجد اقصی سے عرش اعظم تک سفر کیا، ہم کو معلوم ہے، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی، کیا کیا باتیں ہوئی، آپ نے بتایا ہم کو معلوم ہے، سدرۃ المنتہا سے مکہ تشریف لے گئے، آپ نے بتایا ہم کو معلوم ہے، لیکن آپ جب رب سے ہم کلام ہوئے، آپ کی رب سے جب بات ہوئی، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، تو کچھ باتیں ایسی ہیں کہ یا تو آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ یا رسول اللہ وہ جو اللہ سے معراج کی رات راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، ان راز و نیاز کی باتوں میں سے ایک بات بتا دیجیے، سبحان اللہ، ایک راز کی بات بتا دیجیے، لیکن وعدہ یہ کرو کہ مجھے آ کے بتاؤ۔ کہا ٹھیک ہے وعدہ ہے۔ حضرت عائشہ گئی، جا کے سلام کیا، کہا کہ معلوم کیا، کہا کہ ہاں معلوم کیا، کہا کیا کہا میرے یار غار نے، جب حضرت عائشہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ جب آپ معراج کو تشریف لے گئے اور رب سے ہم کلام ہوئے، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، تو جو آپ نے بتایا وہ تو معلوم ہے، لیکن کچھ راز و نیاز کی باتیں بھی ہوئی تھی جس کو آپ جانتے ہیں یا رب جانتا ہے، ان راز و نیاز کی باتوں میں سے راز کی بات بتا دے۔ تو میرے آقا خوش ہوئے کہ میرے یار نے مانگا کہ علم مانگا، نالج مانگا، علم مانگا۔ کہا کہ اچھا سنو، وعدہ کیا ہے تو بتائیں گے۔ کہا کہ اللہ سے جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی، ان راز و نیاز کی باتوں میں سے یہ محبوب الہی کی بارگاہ سے میں پیغام دے رہا ہوں، اور آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ دنیا کو یہ پیغام دو، آج اس کی بہت سخت ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، راز و نیاز کی باتوں میں سے ایک راز کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ اے محبوب تمہاری امت میں اگر کوئی شخص کسی کی تکلیف کو دیکھ کر، کسی کی پریشانی کو دیکھ کر، کسی کی مصیبت کو دیکھ کر اس کی تکلیف کو دور کرے گا، اس کی پریشانی کو دور کرے گا، اس کی مصیبت کو دور کرے گا، اس کے غم میں سہارا بنے گا، تو میں قیامت کے دن اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کروں گا، بغیر حساب کتاب۔ یہ ہونا چاہیے، لیکن آج تو ہم مصیبت بنتے ہیں، پڑوسی کے لیے، دوست کے لیے، سب کے لیے مصیبت بنتے ہیں۔ نہ یہ صوفیہ کی تعلیم ہے، نہ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ تمہارے 40 گھر دائیں، 40 بائیں، 40 آگے، 40 پیچھے، جہاں مسلمان رہے 160 گھر والے امن و شانتی سے رہنا چاہیے۔ بے شک حق ہے۔ جب یہ بات سنی، حضرت عائشہ گئی حضرت صدیق اکبر کے پاس، اور جب یہ سارا واقعہ بیان کیا، یہ سن کر حضرت صدیق اکبر رونے لگے۔ کہا کہ ابا جان یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا بیٹی رونے کی بات ہے، تم نے تصویر کا ایک پہلو دیکھا ہے، تم نے سکے کا ایک رخ دیکھا ہے، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ میری امت میں جو مسلمان کسی دوسرے کو ستائے گا، تکلیف پہنچائے گا، پریشان کرے گا، اس پر مصیبت میں مطلب یہ کہ اس پر مرہم رکھنے کے بجائے اس کو اور مطلب یہ کہ غم دے گا، تو وہ بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائے گا۔ یہ معراج کی جہاں اور بہت سی تعلیمات ہیں، یہ تعلیم تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں معراج کے اندر ہم کو جو تعلیم دی گئی ہے، نصیحتیں دی گئی ہیں، پیغام دیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کو یاد رکھنے، اپنی زندگی میں لاگو کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کا تشریف لانا وقت میں کتنا سہانا ہوئے گا۔
सारा